I was invited for this talk. Perhaps we talk for, these 2 or 3 days. We talk for excellence. We talk for the patients. We talk for the health. We talk for the healthcare. But we have noticed that we talk minimally for our own self-care. Thank you. Assalamu alaikum. So, in this very brief session, we are going to talk about ourselves. How can we achieve the excellence? And it's, at the same time, we are providing our own self-care. So that was my topic. 2 days back, I was looking at the topic that was allocated to me. I was wondering that isn't it the balance that we have to create and that I have been asked to speak on. And we have to balance these two things. Once I'm, working for the excellence in my profession, I have to take my self-care as well. You see, this balance, that's principle of art. That may be a hobby activity, or it may be walking on this road or walking on the fine rope of life. We need this balance. But as you can see, showing this balance over here, it's quite easier. May not be easier over here. And all of us, we have been struggling, through our professional life, and we see that this, balance, that may not be very easy to opt or adopt. But most of the time, we look for the excellence. And self-care is on, far ends. How come, if you just look at your poster, that we are displayed over here, we are talking about the excellence, gateway to excellence. So perhaps this is something very important. But mind you, this excellence is important not only for my professional life, but for my personal life as well. And today, we are going to take up both these excellence. Excellence in my professional life, excellence in my self-care. What is excellence? It has been defined way earlier by Aristotle. We are what we do repeatedly. Therefore, excellence is not an act, but it is a habit. So, for me, excellence is a habit. How do we make this habit? Many of us, we know who this man is. Isn't it, this fellow. So, this person, he is Sergei Bubka. What is special about him? The thing special about him is that he broke his own record 35 times. And he took this height from 5.85 meters to 6.14 meters. And this record remained there for 36 years. He himself broke it for, 35 times. Who knows this fellow? All of us, we know this fellow. Isn't it? Jahangir Khan, 6-time World Open, 10 times British Open. And just look at the figure, 555 consecutive matches where he was unbeatable. I may show you another interesting story. He lost the gold medal by a few seconds in 1968. Mike Andrew, और इसमें मजे की एक story सुनाई जाती है. When he was, at the stage, some reporter, he asked that this is your lucky day. And the story that he told was amazing. He said, gentlemen, come on here. He called him on the stage and he told him the truth behind that success story. He said, look, for these 4 years, from 1968 to 72, I was on an average, I was in water for 10 hours a day. That was my struggle. That was my habit. That made me win these gold medals. And that record again, that remained there for 36 years. But then again, look at another person, Michael Phelps. He came up with, 8 gold medals in one Olympic. मैं यूजुअली ये शेर पढ़ा करता हूं कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, आज के बाद कोशिश कीजिएगा से शेर को मेरी ओर से पढ़ा करे। आदत ही बना ली है तुमने तो सईद अपनी, इसमें नाम अपना फिट कीजिएगा, जिस शहर में भी रहना बस छाए हुए रहना। उकताए हुए क्यों रहना यार, काम ही करना तो कोई अच्छा काम कर लो। और ये कहां से जनरेट कहां से करता है? दिस मस्ट बी द मोटो।
شکوائے ظلم کے شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو یہاں جو آپ کہہ لیجئے کہ سسٹم کے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ستائے بیٹھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم شمع تو جلاتے ہیں، شمع بجھا بڑی جلدی کی جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے اعلیٰ جعفری کیا گئے، یہ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا ڈالی. ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں. What I mean to say is consistency. I will just quote another example. Who knows what this statue is? Anybody? This is some female جو ریگولر اسکول نہیں جا سکی، فلائنگ یونیورسٹی میں جاتی رہی. اس کو یونیورسٹی میں صرف فیمل ہونے کی وجہ سے داخلہ نہیں ملا. اس کو لندن انسٹیٹیوٹ، رائل انسٹیٹیوٹ نے انوائٹ کیا کپل کو، لیکن میاں کو بولنے کی اجازت ملی. اس کو اجازت صرف اس بات پہ نہیں ملی کہ شی واز اے فیمیل. اور اس نے یہ جو گاؤن پہنا ہوا ہے، جب اس کی شادی ہوئی، دا بلو آؤٹ فٹ دیٹ شی ویئر واز این برائڈل گاؤن. یہ اگلے کچھ سال شی ورکڈ ان دیٹ گاؤن ایز اے لیبورٹری آؤٹ فٹ. اینڈ یو نو ہو شی از؟ میری کیوری. اور اس کے اچیومنٹس دیکھیے. 1911, look at the figures. Einstein, Rutherford, Max Planck, and she's the only one lady who is sitting there in 1911. Mind you, in 1903, she was refused to allow appearance in the Royal London Institute for speaking, just because of the reason that she's a lady. But then look at the struggle. She's the only lady who has won 2 Nobel Prizes, one in physics, another in chemistry. And you know, look at the level of the effort that she put in the same institute that earned after her earned 4 other Nobel Prizes. So you have to be consistent. کیسے؟ میں آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے ایک آپ کے ساتھ، you may say that all these examples they are from the West. Why not from the Pakistan? You know the example of Pakistan. Who knows this lady? Ruth Howe, you know. And she's the lady behind who was the reason to eradicate leprosy from Pakistan. And look at the age she landed here in her late 20s. And she died here. And she's the only lady which has been, given state funeral on her death. She's the only lady. Who does not know this fellow? میں نے آپ کو ڈاکٹر سے مثال دے دی، میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ سے مثال دے دی. اب اس سے بڑے کلاس کی بات ایک نوٹ کیجئے گا جو میں نے بھی 2-3 دن پہلے میں نے پڑھی اور مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. Who is this fellow? جی thank you very much sir, thank you. I always believe that when I stand here, people they are more intelligent than me who are sitting in the audience. And that's why I say that I do not come here to deliver lectures. I come here to be more knowledgeable. یہ وہ چیز ہے جہاں سے ملے لے لیا کرے. میں بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں لیتا نہیں. میں کہتا ہوں جی میں تو استاد ہوں خود، مجھے کون سکھائے گا. اپنی اور میری باڈی لینگویج جو بنا لیجیے، سیکھنے والی، لینے والی، سمیٹنے والی. گیری سوبر جو ہے آن 31 اگست 1968 اس نے 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے تھے. ہم سب کو پتا ہے گیری سوبرز. اور اس کے بعد یہ ریکارڈ 8 برسنی قائم کیا. آپ کو ایک اور بڑا زبردست ریکارڈ دکھا دیتا ہوں. گیری کا 2017 میں on every ball of his over he took a wicket, 6 wickets in an over, and that led to the term perfect over. Perfect over, 1 wicket on each and single ball. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیوں کر رہا ہوں؟ These are not my words. Just look at these words. These are not my words. کہنے لگا دنیا بھر کے ریکارڈ ہولڈرز اور کامیاب لوگوں کا ایک ہی وصف ہے، ان کے بارے میں ایک ہی بات کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرا کبھی صحیح وقت نہیں ہوا؟ کیا میں صحیح جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ صرف اس ایک ہیبٹ کو بنائیے گا. اگلا جملہ دیکھیے، یہ بھی میں کوٹ کر رہا ہوں. These are not my words. کہنے لگا آپ زندگی میں کبھی بھی مایوس ہو کر اپنی فیلڈ نہ چھوڑیں. گھبرانا نہیں. آپ بس جب تک کھڑے رہیے، کامیابی آپ کی طرف چل کر آئے گی. وہ کیا کسی عظیم فلاسفر نے کہا تھا کہ آپ اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک آپ خود ہار نہیں مان لیتے. میک اٹ اے موٹو.
So let's talk about, as we said, that we always look for excellence first. We center our, target at excellence. We never talk about self-care. So question arises, ये self-care हो कैसे? तो एक 15-20 मिनट के सेशन में हम सेल्फ केयर को होली सोली कवर तो नहीं कर सकते. But today I'm going to talk you one principle only. And if we opt that, we work on that, तो हम इस गोल के करीब तक हो जाएंगे. And that principle is that of time matrix. हम में से कईयों को टाइम मैट्रिक्स का पता होगा. जिन्हें पता, जरा मुझे शो ऑफ हैंड कर सकते हैं? चलिए, अगर पता नहीं है तो आज हम ये पता करने जा रहे हैं कि व्हाट इज टाइम मैट्रिक्स. आप देखिए कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, अर्जेंसी की और इंपॉर्टेंस की. तो आज हम इन दोनों को वेट करने जा रहे हैं. व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इसको हम इन 4 चीजों को देखने जा रहे हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल के साथ. वेल, एज आई सेड, things they can be urgent and very important, or they may be non-urgent and non-important. We will be following this, axis, in the upper axis on the urgent and non-urgent, and the lower axis whether they are important or not. Let's look from this angle now. Usually we do this exercise in, workshops, but I'll try to simplify it. चलिए, अभी तक आपने ऑब्जर्व कर लिया. आप, मैं इंटेंशनली यहां कुछ बोला कि आप देखिए कि हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत अर्जेंट है, वो मैंने यहां आपके सामने नोट की. It may be some exam, it may be some query, it might be some crisis, it might be some emergency. And look at the things which seem to be very urgent, but note it down, they are not very important. And if I receive some call over here right now, will that be important? No. Some meetings, some reporting. Similarly, look at these, things. These things, they are very important for my life, my planning, my problem prevention, my self-development, the thing that we are talking right now. My healthy quality relaxation, my inter-family relationship building, interpersonal communication. These are not urgent, but these are always very important. Look at few things which neither they are urgent and nor they are important. And now look at the time that we are spending here in this, sphere. So how to manage these 4 quadrants? Look at these quadrants. If we name them quadrant 1, which is very urgent, very important. Quadrant 2, which is not very urgent, but it is very important. Quadrant 3, which is urgent, but it's not important. And quadrant 4, which is neither urgent nor important. Question arises कि सर इसके बारे में स्किल बताइए. Very simple. देखिए, इसे मैनेज करना सीखिए, इसको स्केड्यूल, फोकस करना सीखिए. हमारा फोकस वो यहां होता है, जहां मैनेज करना होता है, यहां फोकस रखते हैं. और इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, we are going to cover it in next slides. यहां पे जो है, इसको अवॉइड कीजिए. लंबी टेलीफोन कॉल्स, लंबी वो मीटिंग जिसका मुझे कोई फायदा नहीं, लंबी रिपोर्टिंग जिसका कोई फायदा नहीं है. एंड हियर लिमिटेड, माय टिकटॉक, माय टाइम ऑन फेसबुक, माय टाइम ऑन सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया. करना कैसे सर, वो तो बताइए. डू इट. क्वाड्रेंट 1. क्वाड्रेंट 2, स्केड्यूल इट. सर इसमें क्या करें, इसे डेलीगेट कर दीजिए, किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह के जाके कराओ. इसको क्या करना है, इस क्वाड्रेंट को अपनी टाइम मैट्रिक्स में से डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा. और इनके अब नाम रखिए, दिस इज नेसेसिटी, जो सामने है उसको तो आपने करना है, बट सी दिस इज क्वालिटी, दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज डिसेप्शन एंड दिस इज वेस्ट ऑफ माई टाइम. अगर आपने सेल्फ केयर करनी है तो ये स्लाइड जो है, ये प्रोग्राम, ये आपने कैसे इसे ऑप्ट कैसे करना है, कैसे लेके चलना है. ट्राइंग टू मेक इट मोर सिंपल. हमने स्ट्रेटजी इसमें है क्या, हम नेम कैसे करते हैं, हमने एक स्लाइड पे से आपके लिए कर दिया, सो दैट थिंग्स आर इजियर फॉर यू. आप इसे एक स्लाइड को ओपन करते हैं और आप इसे देखते हैं और आपको स्ट्रेटजी मिल जाती है, आप इसे प्लान करना भी शुरू कर देते हैं. दिस इज हाउ टू डू इट. स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रेंट 1, go to quadrant 2 and stop there.
Quadrant 3 کو لمٹ کر دیجئے, Quadrant 4 کو absolute کر دیجئے. That is how you do it. And mind you, this time matrix, this concept, this is nothing new. This has been very old and very well practiced skill. I've been doing it, for more than a decade now, and I've been telling to my colleagues now. As I told you, this is not something new. This is called Eisenhower's time matrix. And you know who Eisenhower was? American president. Thank you very much, sir. Thank you very much. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ سر مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دس از وے آف تھنکنگ. اس کو آپ کیجیے, اس کو اڈاپٹ کیجیے. یو میک یور سیلف بگر. آلویز ٹرائی ٹو لرن. سر بالکل آپ نے صحیح کہا, ہی واز امریکن پریزیڈنٹ, پرہیپس 34th امریکن پریزیڈنٹ. And this matrix is after his name. And before serving 2 terms as president of America, he was commander of military. And then later he came into politics. اب یہاں پہ دیکھیے بڑا بریلینٹ جو اصول اس نے ٹائم میٹرکس سے بعد جو بہت اچھا اصول میرے اور آپ کے لیے رکھ دیا, اس نے بڑی سادہ سی بہت بڑی بات بڑی سادہ لینگویج میں کہہ دی. وہ کیا تھی؟ اس نے کہا واٹ از امپورٹنٹ وہ اتنا ارجنٹ کبھی نہیں ہوا کرتا. جو امپورٹنٹ ہے وہ ارجنٹ نہیں ہوا کرتا, اور جو آپ کو بہت ہی ارجنٹ ہے وہ کبھی اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہوا کرتا. اب جو ہے اسے ٹائم میٹرکس کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کوارڈرنٹ بنائے تھے. دیکھیے اگر آپ اپنا کوارڈرنٹ 1 وہ بڑا کرتے ہیں کہ ہاں جب پرابلم آئے گی, کرائسس آئے گا, ڈیڈ لائن آئے گی, میں اس وقت دیکھ لوں گا میں ہوں نا, کریں گے تو کیا پرابلم آئے گی. اس کے بعد پرابلم بڑی ایویڈنٹ ہے. پرابلم یہ ہے, اس سے ہم بولتے ہیں ارجنسی ایڈکشن. اینڈ مائنڈ یو, اس کے ساتھ اگر آپ کو پرابلم کوئی بھی یاد نہ رہے تو ایڈکشن کے ساتھ جو بھی آپ پرابلمز دیکھتے ہیں وہ اس کوارڈرنٹ میں زیادہ دیر جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گی. اسٹریس ہوگی, برن آؤٹ ہوگا, انزائٹی ہوگی, برن آؤٹ کا پرابلم آئے گا, بریک ڈاؤن کا بھی آ سکتا ہے. تو اس کوشش کیجئے کہ اگر آپ سیلف کیئر کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو اس کوارڈرنٹ 1 میں نہ فال کرنے دیں. سر کرنے کہاں چاہیے, وہ فال کہاں کرنی چاہیے؟ اٹ مسٹ بی ہیئر کوارڈرنٹ 2. یو مسٹ ہیو گٹ پلان, یو مسٹ ہیو ویژن, یو مسٹ ہیو بیلنس, ڈسپلن, کنٹرول. ہم اسے ایک مرتبہ پھر دوبارہ دیکھیں گے. اور مائنڈ یو, this quadrant is quality of life. تو مجھے اور آپ کو یہاں پہ آنا ہے اگر ہم نے اسٹرائیو کر رہے ہیں, اگر آپ نے سیلف کیئر کر رہے ہیں. اینڈ ایز سیڈ آلریڈی, quadrant 3 this is deception, quadrant 4 it is waste. اب میں نے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیے چاروں کوارڈرنٹ, اور اس میں سے ہم نے چوز کون سا کیا جی؟ اسٹرائیو کس پہ کرنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹ پہ نہیں, ہم نے سیکنڈ پہ, اسٹارٹ ہم نے فرسٹ پہ کر رہے ہیں. کنسنٹریٹ جو کرنا ہے, جو میں نے لفظ فوکس کہا تھا پچھلی سلائیڈ میں, اب جا کے جو آپ نے فوٹوگراف لی تھی, جو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ کوارڈرنٹ 2 ہے, دس ون. اور سیلف کیئر کرنی ہے تو پھر وہی ہوگی. اچھا یہاں بڑا امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے, سیلف کیئر میں پلاننگ کس چیز کی کریں گے؟ اینی باڈی؟ اس میں بہت بڑا کیچ ہے. اب یہاں پہ ایکسلنس کو لے کے آئیے, ریوارڈ کو لے کے آئیے, سکسیس کو لے کے آئیے. پلان آپ نے یہاں کا نہیں کرنا. پلان جب آپ نے یہاں کا کرنا ہے تو لائف ہیئر آفٹر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. یہ میں سلائیڈ جب بنا چکا تو میں نے سوچا کہ پلان کی کیا بات کروں اپنے ساتھ, یہاں آڈینس کے ساتھ کیا بات کروں. تو یہاں جب آپ نے پلان کرنا ہے آپ نے لائف ہیئر آفٹر وہ کرنی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز جو میرے دوست نے تو مجھے دکھائی, میں نے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا. ویسے جو لوگ میرے ساتھ میرے چینل پہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب میں بولتا ہوں کہ میرا دوست, تو وہ دوست کون ہوگا. اس دوست نے میں نے کہا کہ تو نے پارٹ یہ جو کوارڈرنٹ 2 تھا اس کو کیسے کیا؟ اس نے کہا یار میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں. میں نے اس میں نماز کو رکھا, میں نے اس میں دیکھا کہ میں اپنا کتنا ٹائم اپنی ایکسرسائز کو دے رہا ہوں. میں نے اس میں یہ دیکھا کہ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ میں اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہوں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہتا ہے, میں نے درود کی ہیبٹ یہاں رکھی. یار وہ امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ تو نہیں ہے, میں 24 گھنٹے میں کسی وقت پڑھ لیتا ہوں. میں نے کتنی مرتبہ پڑھا, مجھے سب سے زیادہ اس کی بات نے یہاں پہ امیز کیا. اور یہاں کے چینل پہ دیکھیے گا وہ دوست کون ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم پلاننگ کر رہے ہیں, سیلف کیئر کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو اٹس ہیئر. ٹھیک ہو گیا. ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ دکھاتے ہوئے, یہ دس از, یہ کچھ سلائڈ ہیں جو ہم نے انٹرنیشنل کسی جگہ پیپر پریزنٹیشن میں, انہوں نے کہا جی چیمہ صاحب آپ بھی پریزنٹ کریں گے, پاکستان کا تعارف بھی کروا دیجیے گا. میں نے اس میں سے کچھ سلائڈ جو ہے وہ میں نے لیے ہیں. میں نے کہا جی مائی کنٹری از لینڈ آف روڈز. تو اس میں ایک روڈ میں نے یہ دکھائی تھی, میں نے وہ سلائڈ تو نہیں شیئر کر سکا. یہ کہا زگ زیگ,
یہ बाबू साहब आप उतरते हैं तो उसके बाद जन्म आती है। और ये रोड कितनों ने देखी हुई है? ये कौन सी रोड है? दिस इज देवसाई, दिस इज देवसाई। फिर मैंने वहां पे मैंने कहा कि माय कंट्री इज लैंड ऑफ रिवर्स, और आप देखिए स्वात भी है, उसमें सिंध भी है, और दिस इज द प्लेस जहां पे आपका द्यामिर बादशाह बनने जा रहा है। और क्यों बनने जा रहा है वो आप देख लीजिए। जस्ट रेल द ब्लॉक हियर, आप उसे ग्रेडियंट दीजिए और उसके पीछे देखिए तो कितना बड़ा रेजरवायर है। यहां दिस इज द प्लेस वेयर सिंध पासिंग थ्रू दिस नैरो वैली, इसलिए यहां पे द्यामिर बादशाह बनाया जा रहा है। अगेन सिंध, दिस इज नीलम, नीलम रिवर नीलम, अगेन नीलम, लेकिन दिस इज उसके आगे जाके उस एरिया में दिस इज कुन्हार। एंड देन सेड माय कंट्री दिस इज लैंड ऑफ लेक। फिर मैंने उन्हें महूगंज भी दिखाई, मैंने उन्हें लेक सैफला भी दिखाई, उसमें सैफल लेक भी थी। विच लेक? शुतर लेक, अनदर लुलू सर। और मैंने कहा सर लुक एट माय कंट्री, अपर कचूरा, यू आर सीइंग द शैंग्रीला, दिस इज विद माय ओन कैमरा। और मैंने इसमें कुछ ज्यादा थे, मैंने कहा जी दिस इज लैंड ऑफ पैलेसेस, तो मैंने इसमें जो पैलेसेस थे उनकी एक तस्वीर दिखाई थी। दिस इज द प्रेजेंटेशन कि आपने एक्सीलेंस कैसे आपने अचीव करनी है और आपने जो है सेल्फ केयर कैसे करनी है।